بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ڈیلس ارطغرل میں دکھایا گیا ایک اہم کردار منگول کمانڈر نویان ہے۔ بہت سے لوگ اس کردار کی حقیقت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا کہ تاریخ ہماری اس کردار کے بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے۔ اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ دوستوں، تاریخ میں منگول کمانڈر نویان کا پورا نام باجو نویان درج ہے۔ اس کا تعلق چنگیز خان کے ایک مشہور جرنیل جاگیز خان کے ایک قبیلے سے بتایا جاتا ہے۔ تاریخ میں درج ہے کہ چنگیز خان کے بیٹے اور منگولیوں کے دوسرے خاقان اوغدائی خان نے 1241 عیسوی میں ایران، اناطولیہ اور جورجیا کا منگول کمانڈر مقرر کیا۔ اناطولیہ کا کمانڈر مقرر ہوتے ہی نویان نے سلجوقیوں پر کئی حملے کیے اور ان کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ دوستوں، 1243 عیسوی میں لڑی جانے والی قزداق کی لڑائی میں منگول فوج کا کمانڈر بھی نویان تھا۔ اس لڑائی میں سلجوقیوں کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ منگولوں کے کٹ پتلی بن کر رہ گئے۔ حالانکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سلجوق فوج کی تعداد منگول فوج کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی اور ان کی کمان سلجوقی سلطان غیاث الدین خود کر رہا تھا۔ دوستوں، تاریخ میں مزید درج ہے کہ کمانڈر نویان نے 1241 سے 1250 عیسوی کے دوران ایران، جورجیا اور اناطولیہ میں منگولوں کی طاقت کو مزید مستحکم کیا۔ نویان ہلاکو خان کی سربراہی میں بغداد پر حملہ آور ہونے والی فوج کے ایک دستے کا کمانڈر بھی تھا۔ اس کے علاوہ وہ 1260 میں شام اور مصر پر حملہ آور ہونے والی منگول فوج میں بھی شامل تھا۔ دوستوں، تاریخ میں نویان کا آخری ذکر مصر پر حملہ آور ہونے والی فوج کے ساتھ ملتا ہے۔ اس کے بعد نویان کے ساتھ کیا ہوا یہ تاریخ سے واضح نہیں، لیکن مشہور مسلم تاریخ دان راشد الدین کے مطابق اسے ہلاکو خان نے قتل کروا دیا، کیونکہ اس کے مطابق نویان خان کی سلطنت پر براکے خان کا حملہ روکنے میں ناکام رہا تھا اور ہلاکو خان اس بات پر نویان سے سخت ناراض تھا۔ تو فرینڈز، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔